اور آج آپا کے پاس ایک خاص کاغذ ہے جس پہ ٹاپک لکھا ہے, تو آپا ہمیں بتائیں گی آج کا ٹاپک کیا ہے. آج کا موضوع ہے ان ڈیبیٹرز کے لیے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. ٹھیک ہے جی, اور آپ کا نام کیا ہے؟ محمد خبیب. خبیب. خبیب, آر یو ریڈی؟ یس آئی ایم ریڈی. آپ مائک کو ایڈجسٹ کر لیں اپنے ساتھ. آپ کتنے سال کے ہیں؟ 14. اوکے جی, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے, گو ہیڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. محترم صدر اور معزز سامعین و حاضرین کرام, السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ علامہ اقبال کا یہ شعر ہے. اس شعر میں یاسیت اور تعصب کا وہ بیان ہے کہ میرے لیے اظہار خیال کرنا مشکل ہے. جناب صدر, آج امت مسلمہ جن اندرونی و بیرونی انتشار و خلفشار کا شکار ہے, جن خطرات کا سامنا کر رہی ہے, جہالت و نفاق, خود پرستی و نسل پرستی اور ناانصافی کی جس آگ میں جل رہی ہے, اسے آج سے 1 صدی پہلے ہی علامہ اقبال نے محسوس کر لیا تھا. اقبال جانتے تھے کہ مسلمان جس ذہنی و غلامی کا شکار ہو کر پستی میں گرتے جا رہے ہیں تو یہ ایک دن اپنی شناخت کھو دیں گے. جناب صدر, اگر آج ہم اپنے گرد و نواح میں نظر ڈالیں تو اس شعر کی تشریح ہمیں اپنے اطراف میں جا بجا نظر آئے گی. آج ہمارے مسلم معاشرے میں بد امنی, بد دیانتی, رشوت ستانی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا سماں ہے. آج ہمارے قائدین کا مقصد امت مسلمہ کو متحد کرنا نہیں بلکہ ان کا شیرازہ بکھیرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام جو دنیا کا سب سے امن پسند مذہب تھا, آج دہشت گردی کے لیبل سے مزین ہے. تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. صدر عالی صفات, آج ہم اخلاقیات میں اغیار سے متاثر ہیں, وہ اغیار جن تک اخلاق کے اسباق ہمارے ذریعے ہی پہنچے. آزاد خیالی, روشن خیالی, سیکولرزم نے تو سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا ہے. علامہ اقبال نے انہی محرکات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تصویر درد کو اس انداز میں پیش کیا کہ وطن کی فکر کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے قصے ہیں آسمانوں میں. جناب صدر, آج ہم علامہ اقبال کے اشعار امت مسلمہ کا درد سمیٹے ہوئے ہیں. اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھتے کہ کس طرح سے نسل نو کو امن و امان کا مسئلہ درپیش ہے, کہ جس کے حصول کے لیے عراق, افغانستان اور فلسطین کو خون کے سمندر میں ڈبو دیا گیا. لیکن افسوس کہ دنیائے اسلام کی طاقتور ممالک آج خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. آج میڈیا پر اسکالرز, اراکین حکومت اتفاق و محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے نظر آتے ہیں, ماضی کی مثالیں پیش کرتے ہیں, لیکن عملی مثالوں سے محروم ہیں. تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جناب صدر, آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تبدیلی فرد واحد کا عمل نہیں بلکہ جماعت کی کوششوں پر منحصر ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب مقدس کے ذریعے انقلاب لائیں اور اخلاص و تقویٰ سے بھرپور قائدین کا انتخاب کریں. آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. یہ خبیب تھے اور ان کی عمر ہے 14 سال.